حسين مظلوم حسين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین احب اللہ من احب حسینہ۔ محترم سامعین کرام، جب اہل حرم کو کوفہ لایا گیا تو کوفہ میں جو لوگ اہل بیت اطہار کو پہچانتے تھے وہ انہیں دیکھ کر رونے لگے۔ اہل بیت اطہار اور امام حسین کے حریم کو دیکھ کر اور ان مستورات کو دیکھ کر کہ جس عالم میں ان کو لایا گیا اس عالم میں دیکھ کر ان پر رونے لگے۔ جب رونے کی آواز امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے کانوں میں پڑی تو امام نے انتہائی نحیف آواز میں ایک جملہ کہا کہ ان ہؤلاء یبکون علینا فمن قتلنا غیرہم، کہ یہ لوگ جو ابھی رو رہے ہیں پس ہمیں یہ بتائیں کہ ان کے علاوہ اور کون ہیں کہ جنہوں نے ہمیں قتل کیا۔ گویا امام زین العابدین اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتے تھے کہ اگر اہل کوفہ غداری نہ کرتے اور اپنے عہد سے وفا کرتے اور اپنی بیعت سے نہ پھرتے تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ پھر اس کے بعد راوی بشیر ابن حزیم جو کہ اسدی قبیلے سے جس کا تعلق ہے وہ کہتا ہے کہ نظرت الی زینب بنت علی یومئذ، کہ میں نے ایک مرتبہ علی کی بیٹی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی جانب نگاہ کی، ولم ارى خفرة قد انطق منها كأنما تنطق عن لسان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب۔ بشیر ابن حزیم جو کہ اسدی قبیلے سے جس کا تعلق ہے وہ کہتا ہے کہ نظرت الی زینب بنت علی یومئذ، میں نے اس دن مولا کائنات کی بیٹی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی جانب نگاہ کی، ولم ارى خفرة قد انطق منها كأنما تنطق عن لسان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، كأنما تنطق عن لسان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، کہ میں نے کسی باحیا عورت کو زینب بنت علی سے زیادہ فصیح اور بلیغ خطبہ دیتے ہوئے نہیں سنا۔ گویا میں دیکھ رہا تھا کہ اس دن زینب بنت علی اپنے بابا علی ابن ابی طالب کی زبانی گفتگو کر رہی ہیں۔ پھر یہ کہتا ہے کہ ایک مرتبہ بی بی زینب نے لوگوں کی جانب اشارہ کیا کہ وہ خاموش ہو جائیں تو لوگوں کی سانسیں اپنی جگہ رکی رہ گئیں، یہاں تک کہ جو سواریوں کے گلے میں گھنٹی بندی ہوتی ہے وہ گھنٹی بھی خاموش ہو گئی۔ پھر بیوی نے خداوند کریم کی حمد و ثنا کی اور حمد و ثنا کرنے کے بعد محمد اور آل محمد پر درود بھیجا اور اس کے بعد فرمایا کہ وبعد یا اہل الکوفہ یا اہل الخطل والخذل والغدر اتبکون فلا رقعت الدمعۃ ولا ہدأت الرنہ، کہ اے اہل کوفہ، اے دھوکے باز لوگو، اے غدار اور فریبی لوگو، کیا تم ہم پر رو رہے ہو؟ پس تمہاری آنکھیں کبھی خشک نہ ہوں، یعنی تمہارے آنسو کبھی خشک نہ ہوں، ولا ہدأت الرنہ، اور تمہارے یہ رونے کی آواز کبھی خاموش نہ ہو۔ بعض لوگ اسی بیوی کے اسی جملے سے اہل تشیع پر تہمت لگاتے ہیں کہ یہ جو اہل تشیع رو رہے ہیں یہ ان کو بد دعا ہے بیوی زینب کی، اور اسی جملے سے استشہاد کرتے ہیں کہ کیونکہ بیوی نے اہل کوفہ کو کہا تھا کہ تمہاری آنکھیں کبھی نم نہ ہو، تمہاری آنکھیں کبھی خاموش نہ ہوں، تمہاری آنکھیں کبھی خشک نہ ہوں اور تمہارے رونے کی آوازیں کبھی خاموش نہ ہوں۔ بس یہ بیوی کی بد دعا ہے نعوذ باللہ جو یہ شیعہ امام حسین پر روتے ہیں۔ اس کا جواب ہم پہلے کلپ میں دے چکے ہیں کہ اگر یہ بات مان بھی لی جائے کہ بی بی زینب کی بد دعا ہے شیعوں کو کہ وہ ہر سال امام حسین پر آنسو بہاتے ہیں اور گریہ کرتے ہیں، تو کوئی ہمیں یہ بتائے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بی بی زینب کی بد دعا تھی نعوذ باللہ، جو ولادت کے وقت بھی اور واقعہ کربلا سے پہلے بھی آنسو بہا رہے ہیں، اور پھر وہ ملائکہ اور وہ فرشتے جو امام حسین کی شہادت کے وقت جیسے کہ روایت میں بتایا جاتا ہے کہ جنہوں نے گریہ کیا، ہر کائنات کے ہر مخلوق نے امام حسین پر گریہ کیا، تو وہ ملائکہ اور وہ فرشتے اور وہ جن جو امام حسین پر گریہ کر رہے تھے کیا ان کو بھی بی بی زینب کی بد دعا تھی کہ وہ گریہ کر رہے تھے؟ بہرحال جیسے کہ ہم پہلے ہی بیان کر چکے ہیں کہ یہ ایک پروپیگنڈا ہے جو اہل تشیع کے خلاف کیا جاتا ہے، اور بی بی زینب نے اگر کوفہ والوں کے لیے یہ کہا تو کوفے والوں کی حالت بھی ہم پہلے بیان کر چکے ہیں
کہ کیونکہ انہوں نے امام حسین سے غداری کی، بیعت سے وفا نہیں کی، اور جو خطوط انہوں نے لکھے تھے اس خطوط پر کاربند نہیں رہے، اس وجہ سے بی بی زینب نے کوفے والوں کو ایسا کہا۔ پھر اس کے بعد بیوی فرماتی ہیں کہ انما مثلکم کمثل الذی نقضت غزلها بعد قوت من بعد قوت انکاثا اتتخذون ایمانکم دخلا بینکم۔ بی بی نے قرآن مجید کی ایک آیت سے استشہاد اور اقتباس کرتے ہوئے کہا کہ تمہاری مثال اس عورت کی طرح ہے کہ جو اپنے اون سے کچھ بونتی ہے اور پھر خود ہی اپنے بنے ہوئے کو جدا کر دیتی ہے، یعنی کوئی کپڑا جو ہے خود بونتی ہے اور بننے کے بعد خود ہی اس کو جدا کر دیتی ہے، اور تم نے جو ہے وہ اپنی قسموں کو اپنے ایمان میں دخالت دی، یعنی تم فقط قسم کھاتے ہو اور قسم کھا کر تم یہ کہتے ہو کہ ہم آپ سے وفاداری کریں گے، لیکن تم نے قسموں کو اپنے ایمان کا حصہ بنا لیا ہے، تمہاری زبانیں فقط قسم کھاتی ہیں اور قسم سے آگے نہیں بڑھتے ہو۔ الا وهل فیکم الا السلف والطنف والشنف والنطف وملق الاماء وغمز الاعداء او كمرعى على دمنة او كقصة على ملحودة الا ساء ما قدمت لكم انفسكم۔ بیوی فرماتی ہیں کہ کیا تم میں سوائے ان لوگوں کے جو فقط باتیں بنانے والے ہیں اور جو باطنی خباثت رکھتے ہیں اور جو بغض اور کینہ رکھتے ہیں اور جو بد فطرت شخص ہیں اور جو ایسے افراد ہیں کہ جو کنیزوں کی طرح چاپلوسی کرتے ہیں اور دشمنی رکھتے ہیں، اور تمہاری مثال ایسے پتھر کی ہے جو ایک قبر پر لگا ہوتا ہے، یعنی تم زندہ لاشیں ہو، تم میں سوائے ایسے افراد کے اور کوئی افراد نہیں پائے جاتے ہیں۔ یعنی اگر بی بی زینب خلاصہ کرنا چاہیں اہل کوفہ کا تو بیوی فرماتی ہیں کہ تم میں جو افراد ہیں وہ افراد فقط باتیں بنانے والے ہیں، باطنی خباثت رکھنے والے ہیں، بغض اور کینہ رکھنے والے ہیں اور چاپلوسی کرنے والے ہیں، گویا کہ وہ زندہ لاشیں ہیں، ان کے ضمیر مر چکے ہیں۔ پھر بھی یہ فرماتے ہیں کہ کتنا ہی برا کام ہے جو تم نے اپنے نفس کے لیے اپنے نامہ اعمال میں لکھوا لیا ہے۔ ان سخط اللہ علیکم وفی العذاب انتم خالدون اتبکون وتنتحبون، کہ بے تحقیق اللہ کا عذاب تمہارے پر ہو، اللہ کی ناراضگی تمہارے لیے ہے، اللہ کے عذاب میں تم ہمیشہ رہنے والے ہو، کیا تم ہم پر رو رہے ہو اور ہم پہ نوحہ اور بکا کر رہے ہو؟ ای واللہ فبکوا کثیرا واضحکوا قلیلا، خدا کی قسم تم بہت زیادہ رو اور بہت کم ہنسو۔ فلقد ذهبتم بعارها وشنارها ولن ترحضوها بغسل بعدها ابدا۔ بھی فرماتی ہیں کہ یقیناً جو جرم تم نے انجام دیا ہے یہ جرم اس قدر شدید ہے کہ اس جرم کو تم اپنے دامن سے کبھی بھی دھو نہیں سکتے۔ وَأَنَّ تَرْحَضُونَ قتل سلیل خاتم الانبیاء و سید شباب اہل الجنہ، بھلا کیسے ممکن ہے کہ تم خاتم الانبیاء کی جو ذریت ہے، جو خاتم الانبیاء کا جو نواسہ ہے، اس کے قتل کے جرم کو اپنے دامن سے دھو سکو، اور جو سید شباب اہل الجنہ ہے، اہل جنت کا جو سردار ہے، اس کے قتل کے جرم کو اپنے دامن سے مٹا سکو۔ وَمَلَاذِ خِيَرَتِكُمْ وَمَفْزَعِ نَازِلَتِكُمْ وَمَنَارِ حُجَّتِكُمْ، بھلا کیسے ممکن ہے کہ جو تم میں بہترین افراد تھے کی پناہ گاہ تھی، اس کے قتل کو تم جو ہے وہ اپنے دامن سے مٹا سکو، اس کے قتل کے جرم کو اپنے دامن سے دھو سکو، اور جو تمہاری مصیبتوں میں تمہاری پناہ گاہ تھا تم نے اسی کو قتل کر دیا، لہٰذا تمہارے لیے ممکن نہیں ہے کہ تم اپنے جرم کو اپنے دامن سے مٹا سکو۔ الا ساء ما تزرون، پس کتنا ہی برا وہ بوجھ ہے جو تم نے اپنی کمر پر اٹھا لیا ہے۔ وَبُعْدًا لَكُمْ وَسُحْقًا فَلَقَدْ خَابَ السَّعْيُ وَتَبَّتِ الْأَيْدِي وَخَسِرَتِ الصَّفْقَةُ وَبُعْتُمْ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْكُمُ الذِّلَّ وَالْمَسْكَنَةُ۔ پھر بھی فرماتی ہیں کہ تم رحمت خدا سے دور ہو اور اللہ کا عذاب تمہارے پر ہو، بس تمہاری کوششیں ناکام ہو گئیں اور تمہارے ہاتھ ٹوٹ گئے، اور تم نے اس معاملے میں سوائے گھاٹے کے اور کچھ نہیں اٹھایا، پس تم نے اللہ کے عذاب کو خریدا، اور تم پر تمہاری پیشانیوں پر ذلت اور خواری کو ضبط کر دیا کیا۔ وَيْلَكُمْ یا اہل الکوفہ اتدرون ای کبد لرسول اللہ فریتم، اے اہل کوفہ تم پر وائے ہو، کیا تم جانتے ہو کہ رسول اللہ کے کس کلیجے کو تم نے پارا پارا کر دیا؟ ای دم لہو سفکتم، کہ رسول اللہ کا وہ کون سا خون تھا جو تم نے بہا دیا؟ وَأَيَّ كَرِيمَةٍ لَهُ أَبْرَزْتُمْ، اور رسول اللہ کی وہ کون سی عزت اور آبرو تھی کہ جس کو تم نے پارا پارا کر دیا؟ وَأَيَّ حَرِيمٍ لَهُ أَصَبْتُمْ وَأَيَّ حُرْمَةٍ لَهُ انتہکتم، کہ وہ کون سی حرمت تھی
اور وہ کون سا حریم تھا کہ جس کو تم نے پامال کر دیا، پارا پارا کر دیا۔ لقد جئتم شیئا ادا تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا، بے تحقیق تم نے وہ کام کیا ہے کہ اگر آسمان اس سے پھٹ پڑے تو کوئی تعجب نہیں ہوگا، زمین اگر دھس جائے یا پہاڑ اگر ریزہ ریزہ ہو جائیں تو یہ تمام کام تمہارے کام کے آگے بہت ہی چھوٹے ہیں۔ افعجبتم ان قطرت السماء دما ولعذاب الآخرۃ اشد واخزى وانتم لا تنصرون، اور یقیناً جو آخرت کا عذاب ہے وہ اس دنیا کے عذاب اور اس دنیا کی ذلت سے زیادہ ہی شدید تر ہے اور زیادہ رسوا کرنے والا ہے، اور تم کو تمہاری آخرت میں کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ فلا یستخفنکم المہل، پس یہ جو تمہیں مہلت دی گئی ہے یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ فإنہ عز وجل لا يحفظہ البدار، کیونکہ تمہارا جلدی کرنا خداوند کریم کو جلدی میں نہیں ڈال دے گا۔ یعنی اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جلدی جلدی اللہ کے عذاب سے بھاگ جاؤ گے تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ ولا يخاف فوت الثار، اور خداوند کریم کو یہ بھی خوف نہیں ہے کہ اگر اس نے ابھی تم کو چھوڑ دیا تو بعد میں تم سے انتقام نہیں لے سکے گا۔ کلا ان ربکم لبالمرصاد، ہرگز ایسا نہیں ہے، بے تحقیق تمہارا جو پروردگار ہے وہ تمہاری کمین میں بیٹھا ہوا ہے، یعنی تمہاری کمین میں ہے۔ فترقبوا اول النحل وآخر صاد، پس انتظار میں رہو اور اس عذاب کا انتظار کرو کہ جو تم نے خود اپنے ہاتھوں سے کمایا ہے۔ پھر اس کے بعد بشیر کہتا ہے کہ فواللہ لقد رأیت الناس یومئذ حیارا، خدا کی قسم میں نے اس دن لوگوں کو دیکھا کہ گویا لوگ ایسے حیران و پریشان تھے کأنہم کانوا سکارا، کہ جیسے وہ بدمست اور بے ہوشی کے عالم میں ہیں۔ یبکون ویحزنون، وہ رو رہے تھے اور گریہ اور بکا کر رہے تھے۔ یتفجعون ویتأسفون، تأسف اور افسوس کر رہے تھے۔ وقد وصفوا ایدہم فی افواہہم، اور وہ اپنے ہاتھوں کو اپنے منہ پر رکھے ہوئے تھے۔ پھر اس کے بعد کہتا ہے نظرت الی شیخ من اہل الکوفہ، میں نے اسی اثنا میں اہل کوفہ میں سے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا، کان واقفا الی جنبی، جو میرے برابر میں کھڑا ہوا تھا، قد بکا حتی اخضلت لحیتہ، کہ وہ اتنا رو رہا تھا کہ رونے کی وجہ سے اس کے جو آنسو تھے اس کے آنسو سے اس کی داڑھی جو ہے وہ تر ہو گئی۔ وہو یقول، اور وہ کہہ رہا تھا کہ صدقتی بے ابی و امی، کہ اے علی کی بیٹی تو نے سچ کہا، میرے باپ تجھ پر فدا ہوں۔ کہولکم خیر الکہول، تمہارے بوڑھے سب بوڑھوں سے بہتر ہیں۔ شبانکم خیر الشبان، تمہارے جوان سب جوانوں سے بہتر ہیں۔ نساؤکم خیر النسوان، تمہاری عورتیں سب عورتوں سے بہتر ہیں۔ نسلکم خیر النسل، تمہاری نسل سب نسلوں سے بہتر ہے۔ جب بی بی کا خطبہ یہاں پر پہنچا تو امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنی پھوپھی سے اشار فرمایا کہ یا عمتی اسکتی ففی الباقی من الماضی اعتبار، اے پھوپھی جان اب خاموش ہو جائیے، بس جو باقی رہ گئے ہیں ان کے لیے عبرت ہے ان لوگوں میں سے جو چلے گئے ہیں۔ وانتی بحمد اللہ عالمۃ غیر معلمہ وفہمۃ غیر مفہمہ، اور آپ خدا کی حمد اور فضل سے ایسی عالمہ ہیں کہ جس کو کسی نے تعلیم نہیں دی، اور ایسی سمجھ بوجھ رکھنے والی ہیں کہ جس کو کسی نے سمجھایا نہیں ہے۔ ایک امام معصوم کی جانب سے بیوی کے لیے جملہ یقیناً فضیلت اور بیوی کی منزلت کو سمجھنے کے لیے کافی ہوگا کہ ایک امام معصوم جب بیوی کے لیے کہیں کہ آپ ایسی عالمہ ہیں کہ جس کو کسی نے علم نہیں دیا، اور ایسی سمجھ بوجھ رکھنے والی ہیں کہ جس کو کسی نے سمجھایا نہیں۔ پھر امام نے فرمایا کہ ان البکا والحنین لا یردان من قد ابادہ الدہر، کہ یہ گریہ اور بکا ان لوگوں کو واپس نہیں لا سکتا جو اب یہاں سے چلے گئے ہیں۔ یہ سن کر ایک مرتبہ بی بی خاموش ہو گئیں اور پھر اپنے خیمے میں داخل ہو گئیں، اور کوفے کی عورتیں بھی بی بی کے خیمے میں داخل ہو گئیں۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ حسین